ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 14۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ صدق اللہ العظیم۔ تیسرے گروپ کے بیان میں ابھی بات جاری ہے۔ خدا کریم نے ایک تیسرا گروپ بیان کیا ہے جو نہ تو متقین کی لائن میں ہے نہ ہی کافروں کی لائن میں ہے، بلکہ وہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کا ہے، مذبذبین بین ذالک۔ یہ آیت میں خدا کریم نے حالت بیان کی ہے کچھ لوگوں کی کہ وہ نہ تو ادھر ہیں نہ ہی ادھر ہیں، بلکہ مذبذبین بین ذالک، ادھر ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کچھ ادھر کچھ ادھر والی پالیسی انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ یہ جو تیسرا گروپ ہے یہ عمومی گروپ ہے، یعنی اس میں شامل جو لوگ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ بنتی ہے۔ اس لیے متقین کو تو متقین کے طور پر ذکر کیا ہے، الذین کفروا کو الذین کفروا ذکر کیا ہے، لیکن یہاں جب پہنچی ہے بات تو وَمِنَ النَّاسِ ذکر کیا ہے، یعنی یہ طبقہ کم نہیں ہے، لوگوں میں سے، یعنی کل لوگوں میں سے کچھ اس طرح ہے، تو لوگوں کی طرف نسبت اس طرح اس کی دی ہے۔ متقین بھی محدود ہیں، دوسرے بھی محدود ہیں، اور یہ طبقہ جو ہے یہ ماشاءاللہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، باقی ادیان جو ہیں، الہی ادیان، آسمانی ادیان، ان میں بھی اسی طرح ہے، اور اگر صحیح طور پر دیکھا جائے تو حتیٰ دوسرے جو غیر آسمانی دین ہیں ان میں بھی ایسے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ کہنے کو اپنے دین کو مانتے ہیں لیکن عمل میں اس دین پر نہیں ہوتے۔ جیسے اب مثلا مسیحیوں کو دیکھ لیں، اب کتنے مسیحی ہوں گے جو اپنے اس جو صحیح کتابی دین ہے اس کے مطابق چلتے ہوں گے، یا جو پاپ ان کے بتاتے ہیں یا جو ان کے قسیس بتاتے ہیں ان کے مطابق، یہودی اسی طرح ان کو دیکھ لیں، اس میں سے بھی کتنے لوگ ہیں جو یہودیوں کے تو قصے خود قرآن میں بھرے ہوئے ہیں کہ انہوں نے دین پہ چلنا بالکل کبھی اپنایا ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں بھی یہ طبقہ بڑی تعداد میں، اس لیے یہاں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول آمنا۔ تو آج ان کی اس آیت نمبر 14 میں ایک اور خصلت یا ایک اور نشانی یا ایک اور طریقہ کار ذکر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں کہ جب ادھر کے پروگرام ہوتے ہیں، ادھر کے کوئی سلسلے ہوتے ہیں تو ادھر شامل ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب ادھر سے فارغ ہوتے ہیں پھر کوئی اور پروگرام ہوتا ہے ادھر کا، کوئی اور سلسلہ ہوتا ہے ادھر والا،
تو ادھر بھی وہ شامل ہو جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کیسے، ادھر آپ وعلیکم السلام کال پرسوں تو بڑے نیک بنے ہوئے تھے، ادھر اس پروگرام میں بیٹھے تھے، وہ مذہبی پروگرام میں آپ بیٹھے تھے یا مذہبی کام کر رہے تھے، نیکی کا کام کر رہے تھے، اللہ کی بندگی کا کام، ادھر آپ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تو آج ادھر۔ تو وہ پھر ان کو کہتے ہیں کہ فکر نہ کریں، ہم مزاح کر رہے تھے، وہ مزاح ہے، شغل میلہ ہوتا ہے، ہاں وہ تو ہم شغل میلے کے لیے جو ہے ادھر گئے تھے۔ یہ ان کی ایک اور خصلت ہے۔ دیکھیں نا، لفظی ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر اس کے ایک دو لفظ ہیں جس کو تفصیل عرض کروں گا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ لوگ جو کہ ہم نے تیسرا گروپ ذکر کیا ہے نا، کہ یہ جو عنوان ہے خدا کریم نے کہا ہے کہ یہ لوگ بولتے ہیں کہ قالوا آمنا وما ہم بے مؤمنین ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بے مومنین، یہ ان کا عنوان ہے۔ تو یہ لوگ آگے جا کر کیا کرتے ہیں، اذا لقوا الذین آمنوا، جب ان کا اکٹھ ہوتا ہے ان کے ساتھ جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو قالو کہتے ہیں آمنا، ہم مومن ہیں بھائی، ہیں جی ہم مومن ہیں، ہم بھی آپ جیسے ہیں، ہم بھی یہ جو آپ سلسلے کر رہے ہیں مذہبی اور یہ دین والے اور تدین کا اپنا رہے ہیں، ہم بھی اسی میں شامل ہیں۔ پھر وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، پھر جب اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں، اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب قرآن کی دقت دیکھیں، ادھر میں آپ کو بتاتا ہوں، جب ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو پھر وہ نہیں کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، پھر کیا کہتے ہیں آمنا، لیکن جب ادھر جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، یعنی خب وہ لفظ کی دقت قرآن میں دیکھیں کہ وہاں ایمان کا ضرورت ہے تو وہاں وہ بولتے ہیں ہم مومن ہیں، یہاں ایمان کی ضرورت نہیں ہے، یہاں بے ایمانی کی ضرورت ہے، تو یہاں کہتے ہیں کیا اِنَّا مَعَكُمْ۔ تھوڑی سی توجہ کریں، کتنی ہے دھیان کر کے قرآن کے جملے رکھے ہوتے ہیں۔ خوب انما نحن مستہزئون، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اور ہم ادھر اگر گئے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا ہے کہ ہم مثال کے طور پر کسی نماز جمعہ میں ہم نے شرکت کی ہے یا کسی اور دین کے کام میں شرکت کی ہے، تو وہ صرف کیا تھا، ایک شغل میلہ تھا، مزاح تھا، ہم مزاح کر رہے تھے۔ ہاں، یہاں ایک لفظ تو پہلے یہ بولا ہے کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، پہلے تو شیطان کا معنی جان لیں ہم۔ شیطان جو ہے یہ شاطانہ سے ہے، شاطن سے ہے، عربی کا لفظ شاطن یا شاطانہ کہتے ہیں جب کوئی بندہ دور چلا جائے، دور ہو جائے۔ بئر شاطن یعنی گہرا کنواں، یعنی ایسا کنواں جو بہت گہرا ہے تو اس کو کہتے ہیں بئر شاطن۔ جو بھی کوئی دور ہو، بعید ہو، تو اس کو کہتے ہیں شیطان، فعلان کے وزن پہ ہے اور صیغہ مبالغہ میں سے ہے فعلان۔ تو یہ جو ہے شیطان کو جو بھی خدا سے دور ہے وہ شیطان ہے، جو بھی خدا کی رحمت سے، خدا سے، خدائیات سے، خدا کے اس دربار سے جو دور ہے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ جو شیطان معروف ہے نا، جس کا نام سب نے سنا ہوا ہے کہ شیطان شیطان، وہ ایک شیطان ہے، اس کا نام ابلیس ہے۔
وہ شیطانوں میں سے ایک ہے. یہ نہیں کہ سارے شیطان باقی اسی سے پیدا ہوتے ہیں، یا وہ پہلا شیطان وہ ہے اور پھر باقی شیطان اسی. نہیں، وہ ایک شیطان ہے. شیطان انسان بھی ہو سکتا ہے اور جن بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے شیاطین الجن والانس قرآن میں کئی دفعہ موجود ہے، یا وہ آخری صورت جو آپ پڑھتے ہیں من الجنت والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا لوگوں میں سے ہو، اے اللہ اس وسواس کے خناس کے وسواس سے ہمیں بچانا. تو شیطان کہتے ہیں اس کو جو دور ہے. پس جو بھی اللہ کی رحمت سے، اللہ کے دربار سے، اللہ کی اس خاص دینی روش سے دور ہے، صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، وہ شیطان ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کدھر کھڑے ہیں جی. کہ اگر کوئی اللہ کے راستے سے دور ہے تو خود بخود ہی وہ کس کیٹیگری میں آ جاتا ہے؟ شیطان کی. اور پھر شیطان بھی درجات رکھتے ہوں گے. جیسے مومنین کے درجات ہیں تو شیطانوں کے درجات نہیں ہوں گے. ہاں جی، کوئی زیادہ دور ہوگا، کوئی تھوڑا دور ہوگا، کوئی اس سے بھی زیادہ بڑھ کر دور ہوگا. تو بہرحال شیطان ہر قسم کے. یہاں کون سے شیطان مراد ہے؟ جب وہ خلوت کرتے ہیں. خلو کا مطلب ہوتا ہے خلوت کرتے ہیں، یعنی اکیلے میں ملتے ہیں، دور، ان مومنوں سے دور. ہاں، خلو کا مطلب ہے کہ ان مومنوں کے ساتھ اکٹھے نہیں ملتے ہیں، ان کے ساتھ خلوت کرتے ہیں، یعنی علیحدہ ملتے ہیں. جب علیحدہ ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں، کن کو؟ اپنے شیطانوں کو. اپنے شیطانوں کو. انسانوں کے اپنے بھی شیطان ہوتے ہیں. خدا کریم نے یہ بات پہلے ہی بتا دی ہے دوسری آیات میں کہ ہاں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، کہ جو بھی اللہ کے ذکر سے ہٹے گا، جو بھی اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، ہم ایک شیطان اس کے لیے اس کے ساتھ جوڑ دیں گے. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. وَمَنْ يَعْشُ، یہ سورہ زخرف آیت نمبر 31 آیت نمبر 36 میں ہے. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو بھی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے منہ موڑتا ہے، ہم ایک شیطان اس کے ساتھ فٹ کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، یعنی اس کو پھر ادھر آنے ہی نہیں دیتا ہے. ہر وقت شیطان اس کے ساتھ ہے اور اس کو بتاتا ہے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، ادھر آنا ہے، ادھر نہیں آنا، ادھر سے بچو، ادھر آؤ، یہ کرو، یہ نہ کرو. وہ اس کا رخ موڑتا ہے، وہ اس کو چلاتا ہے. تو یہ کون؟ خدا کریم پہلے فٹ کر دیتا ہے. کس کو؟ یہ اس کے ساتھ جو بدنیتا ہے، یعنی یعشو عن ذکر الرحمن، یہ اللہ کے ذکر سے اپنا رخ موڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، خدا کریم ایک اور آیت میں اسی شیطان کے بارے میں کہ یہ جو قرین ہے یہ کرتا کیا ہے، ہیں جی، یہ اس قسم کے کام کراتا ہے. والذین ينفقون اموالهم رعاء الناس، آیت یہ النساء میں 38 نمبر آیت ہے. والذین ينفقون اموالهم رعاء الناس، جو لوگ اپنے مال اموال لوگوں کے دکھاوے کے لیے دیتے ہیں، بانٹتے ہیں، سیلفیاں پھر بناتے ہیں اس کے ساتھ، یا فوٹو بناتے ہیں، ہیں جی، تھوڑا سا وہ آٹا ڈال کے کسی تھیلے میں کسی کو پکڑاتے ہیں، بوڑھی خاتون مسکین کو، اور کیا کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ فوٹو بنا کر اخبار میں دیتے ہیں، ٹی وی پہ چڑھاتے ہیں اور اپنی مشہوری کرتے ہیں. ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہی ہوں گے. ہاں جی، بہت ہیں ایسے لوگ. والذین ينفقون اموالهم رعاء الناس ولا یؤمنون باللہ،
اور اللہ پر وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، اللہ پر انہیں ڈیپینڈ نہیں کرتے ہیں، وہ اسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، وہ جو اللہ کے پاس ان کو ملنا ہے اس کو تو وہ گنتے ہی نہیں ہیں، ان کا اتنا آسرا نہیں ہے۔ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا۔ تو خدا کریم فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ شیطان چپکا ہوا ہے، اور جس کے ساتھ شیطان چپکا ہوا ہو تو جڑا ہوا ہے، اور جس کے ساتھ شیطان جڑا ہوا ہو تو کتنا ہی ماڑا جوڑ ہے اس کا۔ تو پس ان انسانوں کو جن کو ہم نے بتایا ہے کہ جو دنیا کو ترجیح دے بیٹھے ہیں اور چھوڑ نہیں سکتے ہیں دنیا کو، ادھر سے عقل کہتا ہے کہ اللہ کی ماننی ہے، اللہ یہ راستہ ٹھیک ہے، یہی ٹھیک راستہ ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اتنے کمزور واقع ہوئے ہیں کہ دنیا کو چھوڑنے پر تیار بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری اکثریت اسی نہج پہ ہی چل رہے ہیں۔ تو جو بہت زیادہ راغب ہو، یعنی اس کی زیادہ ترجیح دنیا کے مسائل ہوں اور دین کی طرف وہ اس وجہ سے نہ آ رہا ہو، تو خدا کریم اس کے لیے شیطان فکس کر دیتا ہے، اور وہ شیطان اس کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، اس کا دوست بھی ہو سکتا ہے، اس کی حتیٰ ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ نیک بننا چاہتا ہے، تھوڑا بہت اس کا رجحان ہے، دنیا کی طرف بھی راغب ہے، تو ماں باپ اس کا باعث بنتے ہیں کہ وہ یار یہ ادھر آ رہا ہے، وہ اپنے کسی دوست کو کہیں گے کہ وہ میرا بیٹا ہماری تو سنتا نہیں ہے، آپ ہی اسے سمجھائیں، بالکل ہی وہ جلا مولوی بنتا جا رہا ہے۔ ہیں ایسے بھی، کسی کا بھائی ایسا ہو گیا کہ اس بھائی کو دیکھ کر وہ اپنے اچھے راستے سے ہٹ رہا ہے، کوئی بندہ جو ہے اس کا ایسا دوست ہوگا جو اس کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہ رہا ہے، یعنی ہٹانا باقاعدہ نہیں، وہ خود جو اس راستے پر ہے تو وہ اللہ نے اس کے ساتھ ایسا جوڑ دیا ہے کہ اس دوست کی دوستی کی وجہ سے وہ اپنے دین اور دین کے کاموں سے ہٹا ہوا ہے، خدا اور خدائیات سے ہٹا ہوا ہے، اور بندگی خدا سے اعراض کیا ہوا ہے۔ تو اللہ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ شیطان جوڑ دیں گے۔ یہ لوگ جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، تبھی یہاں یہ نہیں کہا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ أَصْدِقَائِهِمْ، وہ اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، یا اپنے ان کے پاس جو باقی منافقین ہیں یا جو برے لوگ ہیں، ہاں جو فاسد لوگ ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں تو تب یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نہیں، وہ جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے شیطانوں کے پاس، یہ شیطان ان کے خاص شیطان ہے، یعنی ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا سارے سلسلے انہیں کے ساتھ ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ لوگ بھی اپنا دین دے چکے ہیں اور دنیا کو ترجیح دے چکے ہیں اور خدا کی بندگی سے منہ موڑ چکے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، یہ بہت دھیان والا جملہ ہے، اور شیاطین جو پس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر بندے کا اپنا شیطان ہے۔ شیاطینہم جمع، شیطان کی جمع بھی لگائی ہے اور ادھر ہم بھی ضمیر لگائی ہے جو کہ جمع کے لیے، یعنی ہر کوئی اپنے شیطان کی طرف جب جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کی مختلف کیٹیگریز ہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف قسم کے ہیں، تو کسی کا کوئی ممکن ہے کہ ساتھی کلرک اس طرح کا ہے، اس کے ساتھ اس کی ایسی بنی ہوئی ہے کہ وہ اس کی وجہ سے باقی کاموں کو، پہلے تو یہ اچھا خاصا تھا ادھر آتا تھا، لیکن جب سے اس کے ساتھ اس کی وہ بنی ہے یا اٹھنا بیٹھنا یا اس کے حالات اس نے دیکھے، اس نے جو ہے اپنا یہ اچھا راستہ چھوڑ دیا ہے اور وہ دوسرے راستے پہ چل نکلا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو ان کی سیٹسفیکشن کے لیے، ہاں یہ بات جو کہتے ہیں کہ ہم مزاح کریں، یہ کیونکہ وہ تو شک کرتے ہیں بھائی یہ آپ دوغلا پن جو ہے وہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کا بندہ،
ان کو بھی پسند نہیں ہے کہ جو ادھر جاتا ہو، جو دین کے کاموں میں ساتھ رہتا ہو، دین والوں کے ساتھ دین کے کاموں میں اور اللہ کی طرف آنے کا، وہ بندہ دوسری سوسائٹی میں فٹ نہیں آتا ہے، وہ ان کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پھر ان کو تھوڑا سا کیا ہے، اپنی شرارتوں میں ممکن ہے کبھی حجاب آتا ہو۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی شریف آدمی بیٹھا ہو تو وہ جو شرارتی لوگ ہوتے ہیں، شیطان لوگ ہوتے ہیں، ان کے وہ جو ہے نا کیا کرتے ہیں، تھوڑے سے محفل میں ان کو فیل ہوتا ہے کہ یار بڑی گھٹن ہے اس محفل میں، وہ بندہ جب ادھر سے اٹھ کے جاتا ہے پھر چلو شکر ہے جی آپ کھلی گاپ لائے ہو، وہ اس کے ہوتے ہوئے ان کی اس جو کھلی محفل تھی کیا ہے، اس میں پابندی آ جاتی ہے، تو یہ بندہ ادھر بھی فٹ نہیں آتا ہے، تو وہ ان سے دیکھتے ہیں اس کو، بھائی تم ادھر ہماری محفل میں آتے ہو، ادھر سے ادھر بھی جاتے ہو، تو پھر وہ ادھر ان کو قائل کرنے کے لیے کہ بھائی آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں ادھر جاتا ہوں، وہ مزاح کرتا ہوں، وہ صرف ایک مزاح ہوتا ہے، مستہزئ، انما نحن مستہزئون، ہم مزاح کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور یہ ان کو ایک قسم کا دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کا تبصرہ بھی سن لیں، ان کے اس فعل پر اور اس قسم کی سوچ پر اللہ کا تبصرہ یہ ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، بے فکر ہو جائیں، اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ کیسے بھئی اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے؟ ہیں جی، مذاق اللہ ان کا اڑاتا ہے اس طرح کہ ان کی ساری زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، ساری زندگی کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، کیا پھر ہوتا ہے، کس انداز میں ہے اللہ؟ کسی کی زندگی تباہ ہوتے ہم نے دیکھی نہیں ہے، ہاں، وہ تو اپنے ان کاموں میں جاری رہتے ہیں اور بڑے ڈٹے رہتے ہیں اور زندگی کے آخر تک اسی طرف ہی رہتے ہیں اور کھلے دل سے زندگی کر جاتے ہیں۔ تو خدا کریم فرماتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ، ہم ان کو اسی لائن میں کھینچے جاتے ہیں، اسی لائن میں مدد کرتے ہیں۔ یہ یمدد سے ہے نا، آپ دیکھتے ہیں کہ یمدہم، یہ مددہ جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، مدد کا لفظ بھی آپ بہت سنتے ہیں، ہاں، کوئی یا اللہ مدد کہتے ہیں، کوئی یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، کوئی یا علی مدد کہتے ہیں، ہاں، یہی مدد ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَيَمُدُّهُمْ، اللہ مدد کرتا ہے ان کی مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کسی جو بھی اس کی چیز ہے، جس چیز میں وہ چاہتا ہے اس میں مزید کھینچ کے اسی طرف لے جائے، اسی چیز کو بڑھائے۔ مدد کرنا یعنی بڑھانا، یہ کھینچنے کو، مدہ یعنی ایسے کسی چیز کو کھینچنا اور بڑھانا۔ تو وَيَمُدُّهُمْ، اللہ ان کو اور بھی بڑھاتا ہے اسی طرف، فی طغیانہم، ابھی جو طغیان کیا ہوا ہے انہوں نے، یعنی یہ جو اپنی حدوں سے نکلے ہوئے ہیں، حدیں کیا ہیں انسان کی ہے اللہ، جو یہ لوگ نکلے ہوئے ہیں اس سے، طغیان کس چیز سے انہوں نے کیا ہوا ہے، کس چیز کے طاغی ہیں، وہ بندگی سے نکلے ہوئے ہیں، اللہ کے دین سے نکلے ہوئے ہیں، بندگی خدا کو چھوڑے ہوئے ہیں اور بندگی شیطان اپنائے ہوئے ہیں، اس وجہ سے یہ لوگ طاغی ہیں، طغیان میں ہیں۔ تو اللہ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب ادھر ہی ٹکے رہو۔ یامہون یعنی کیا کر رہے ہیں، سرگرداں ہیں، بھوندے پہنے، یہ لفظ ہے نا ایک پنجابی کا لفظ، وہ صحیح اس کا جو یامہون کا ترجمہ صحیح پنجابی میں جو ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ بھوندے پہنے، اپنے اس جس روش میں بھی ہے اسی میں وہ بہہ رہے ہیں اور چل رہے ہیں اور سرگردان ہیں، یعنی کوئی ان کا اینڈ نہیں ہے، کیونکہ جو سرگردان ہوتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی مقصد پر نہیں پہنچتا ہے، پھر کے آخر میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے اور صرف گھوم چکر کرتا رہا ہے اور ابھی ادھر ہی موجود ہے۔ تو جب ان کی زندگی کے کچھ دنوں کی بات ہے، اس کے بعد پھر کیا ہوگا دیکھیں گے کہ صرف ایسے ہی
چکر ہی کاٹتے رہے، حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا، زندگی ساری ضائع ہو چکی ہے اور حاصل پھر یہ اس وقت کیا کہے گا۔ اس وقت کی حالت کو بیان کرنے کے لیے خدا کریم نے ایک اور آیت میں یہ فرمایا ہے کہ یہ پھر بولتے ہوں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ وہ فلاں کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، وہ جو کرین تھا، وہ جو شیطان کی صورت میں اس کے ساتھ رہتا، جس کی وجہ سے۔ اور قرآن میں یہ اس قسم کے واقعات ایک دو اور بھی ہیں۔ ایک واقعے میں کوئی بندہ جنتی جو ہے جنت میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے کہ وہ جو اس کا دوست تھا، یہ تو جنت میں آ گیا، وہ ایک دوست اس کا بنا ہوا تھا، وہ کدھر ہے بھائی؟ اس کا پتہ کرتا ہے، پوچھتا ہے اللہ سے یا پتہ کرتا ہے کہ وہ ایک میرا دوست ہے، یا اپنے دوستوں سے جس محفل میں بیٹھا ہے، تو پھر اس کو دکھایا جاتا ہے۔ کدھر دکھایا جاتا ہے کہ جہنم کے مین جگہ پہ اس کا دوست بیٹھا ہے، جہنم میں پڑا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ شکر ہے تو نے مجھے بچا لیا، نہیں تو یہ بندہ تو مجھے بھی ادھر ہی لے جاتا جہاں خود بیٹھا ہے۔ وہ دوستی کا اتنا وہ ہوتا ہے اثر کہ دوستی کی وجہ سے جس کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے، جس کے ساتھ آپ نے اپنی باتیں شیئر کرنی ہیں، جس کے ساتھ اپنے کام شیئر کرنے ہیں، اپنی آراء شیئر کرنی ہیں، وہ بندہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ اپنا کام خراب سمجھیں، کھانا خراب سمجھیں آپ۔ اس لیے ہمیشہ دو چیزوں میں اپنے سے اوپر والے کو اپنے قریب رکھیں، اپنے سے بہتر کو اپنے قریب رکھیں۔ نمبر ایک، جب آپ علم کی تلاش میں ہوں تو اپنے سے بہتر کو اپنا قریبی بنائیں، علم میں جو آپ سے بہتر ہو اس کو اپنا قریبی بنائیں۔ اور دوسرا، اپنے دوست سلیکٹ کرنے میں بھی ایسے بندے کو دوست سلیکٹ کرنے جو صفات میں آپ سے بہتر ہو۔ وعلیکم السلام۔ جو صفات میں، جو اچھائیوں میں، جو کردار میں آپ سے بہتر ہو اس کو اپنا دوست بنائیں۔ ایسے بندے کی دوستی سے گریز کریں جو آپ سے کمتر ہو، جو آپ سے گھٹیا ہو۔ یہ جملہ بنتا تو ماڑا ہے کہ آپ سے گھٹیا ہو، یعنی آپ سے صفات میں کمتر ہو۔ یہ ایسے بندے کو اپنا دوست کبھی بھی نہ بنائیں۔ یہ نہیں کہ اس کے ساتھ دشمنی رکھیں، اس کو رہنے دیں اپنے حال پہ، اس کو اپنے حال پہ رہنے دیں۔ اگر اس کی کوئی مدد کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن اگر آپ نے دوست بنانا ہے جس کے ساتھ آراء شیئر کرنی ہے، جس کے ساتھ باتیں شیئر کرنی ہے، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، جس کے ساتھ زندگی کے کچھ لمحات آپ نے گزارنے ہیں، تو وہ ایسے بندے کو انتخاب کریں جو آپ سے بہتر ہو۔ اس کا کیا ہوگا کہ آپ بہتریوں کو اخذ کر سکیں، اس لیے کہ یقیناً جب دوستی ہوگی تو اپنے ایک دوسرے کی آراء اور ایک دوسرے کی جو خصلات اور صفات ہیں وہ بھی کیا ہوتی ہیں، منتقل ہوتی ہیں۔ اور اس طرح خوب اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، آیت نمبر 15 میں فرماتے ہیں اللہ بھی مزاح کرتا ہے ان کے ساتھ۔ یہ ایک معنی ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ ایک معنی جو عام طور پر کیا ہے انہوں نے مفسرین نے، وہ یہ کیا ہے کہ کل جب جنت کا ماحول ہوگا اور آخرت کا ماحول ہوگا تو جنتی جب جنت میں بیٹھے ہوں گے تو قرآن کی ایک آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 38 میں ہے کہ ان تسخروا منا، اے لوگو اگر آپ آج ہمارا سخریہ کرتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، فإنا نسخر منکم، تو کل ہم بھی آپ کا کیا کریں گے، مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، جیسے ابھی آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔
یہ البتہ تھوڑا سا جنہوں مفسرین نے نا اس کو کیا کیا ہے، سخریہ اور استہزاء کو مکس کر دیا ہے۔ استہزاء کی بات اور ہوتی ہے اور سخریہ کی بات اور ہوتی ہے۔ سخریہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کیا ہوتے ہیں، دونوں پارٹیاں موجود ہوتی ہیں اور کسی ایک کی پارٹی کا کیا کیا جاتا ہے اور تیسرے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، جن کا سخریہ ہوتا ہے وہ بھی موجود ہوتے ہیں، جو سخریہ کرنے والے ہوتے ہیں، مسخرہ کرنے والے وہ بھی ہوتے ہیں، اور ہنسنے والی پارٹی بھی موجود ہوتی ہے۔ تو ادھر ہوتا ہے یہ مزاح اڑانا۔ لیکن وہ جو یہاں کہا ہے یستہزئو، اس کا مطلب وہ والا یہ کسی کا مزاح اڑانا نہیں ہے، بلکہ مزاح کرنا ہے۔ مزاح اڑانے میں اور مزاح کرنے میں کیا ہے، فرق ہے۔ مزاح کرنا یعنی اکیلے میں بھی بندہ مزاح کر سکتا ہے، یعنی کسی کا مزاح نہیں اڑا رہا ہے، صرف وہ جو کام اس نے کیا ہے، جو بات اس نے کی ہے، وہ مزاح کی ہے، یعنی ایک قسم کا خود اپنے ساتھ مزاح کیا ہے، کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا ہے، وہ ہوتا ہے استہزاء۔ اور جب کسی دوسرے کو اس طرح تمسخر کا شکار کیا جائے تو پھر ہوتا ہے تمسخر اور یہ جو سخریہ ہے۔ بہرحال ادھر قرآن میں بہت مکسنگ ہے، بالکل ایسے الفاظ کو مترادف سمجھ کر تفسیریں جوڑ دی گئی ہیں اور بالکل ہٹا دیا گیا ہے۔ قرآن میں کتنے الفاظ ہیں جو ایک جیسا، یعنی لگتا ہے کہ ایک جیسا معنی ہے ان کا، حالانکہ ان کا معنی ایک جیسا بالکل بھی نہیں ہے۔ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جس میں مترادفات استعمال کی ہوں، مثلا ایک لفظ کے لیے، ایک معنی کے لیے کئی لفظ کبھی کہا گیا ہو، رجل کبھی کہا گیا ہو، امراؤن کبھی کہا گیا ہو، مثلا کوئی اور اس کے جو برابر کا لفظ ہے، نہیں، بلکہ ہر لفظ مثال کے طور پر اگر کہا گیا ہے کہ شوہر کے نام سے، شوہر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے قرآن میں کتنے الفاظ ہیں، بال کہا گیا ہے، زوج کہا گیا ہے، اور تیسرا جی ایک اور لفظ بھی ہے کہا گیا ہے، اور اسی طرح خواتین کے لیے امرأہ بولا گیا ہے اور زوج بولا گیا ہے اور کیا نساء بولا گیا ہے، بالکل۔ تو ایک دو اور بھی لفظ ہے، تو ہر ایک خاص معنی کے لیے بولا گیا، ایسے نہیں بولا گیا کہ بس ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ برابر کا لفظ ہے تو یہ بول دیں، آج پہلے وہ بولتے تھے آج یہ بول دیں، اس طرح نہیں ہے۔ مترادفات قرآن میں نہیں ہے، ہر لفظ کا علیحدہ معنی ہے اور اسی جگہ وہ فٹ آتا ہے اور وہی معنی مراد لیں تو ٹھیک بنتا ہے۔ یہاں بھی اسی طرح اللہ یستہزئ بہم کا معنی اور ہے، اور ان تسخروا منا فانا نسخر منکم، یہ اور معنی ہے اس کا، اور اس کے ساتھ اس کا جوڑ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال مفسرین نے اس کو اسی زمرے میں لکھا ہے کہ یہ جو انہوں نے اللہ یستہزئ بہم، یعنی وہ جو آخرت میں ایک سلسلہ ان کے ساتھ ہوگا، لیکن اس کا حقیقی معنی وہی ہے جو زیادہ قرین قیاس ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی سے ہی ان کی زندگی ایک قسم کی ضائع کرنا ہی سب سے بڑا ان کے ساتھ کیا ہے، ان کے ساتھ سب سے بڑا جو ان کے ساتھ مزاح ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کو کیا کیا جا رہا ہے، ضائع کر دیا گیا ہے، اور اب وہ ان کے ساتھ ایک شیطان کو جوڑ کر ان کو واپسی کا راستہ ان کے لیے تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ اگلی آیت جو کہ آیت نمبر 16 ہے، انشاءاللہ ادھر سے ہم تھوڑے بہت ریلیکس ہو جائیں گے، یعنی اس سے بعد البتہ ابھی یہ جو ابھی جن کی بات ہو رہی ہے، ابھی انہی کی بات جاری ہے، ان کے بارے میں خدا کریم آگے 2 مثالیں دے گا۔ ہو سکتا ہے یہ جو مزاح ابھی میں نے آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کیا ہے نا کہ اللہ یستہزئ بہم، اس کی مثال جو ہے نا وہ آگے آئے گی کس آیت سے، مثلہم سے۔ مثلہم سے خدا کریم 2 مثالیں دے گا کہ بھائی ان سے آپ سمجھیں کہ کیسے ہم ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں اور ان کی زندگی کو ضائع کرتے ہیں، اور یہ جو اگلی آیت ہے وہ بھی اسی استہزاء کی تفصیل میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔